بسم اللہ الرحمن الرحیم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وألقى في الأرض اور اس نے رکھ دیے زمین میں رواسیا بوجھل پہاڑ ان تمید بکم کہ وہ زمین تمہارے ساتھ مضطرب نہ ہو وانہارا اور چلا دی نہریں وسبلا لعلکم تہتدون اور بنا دیے راستے تاکہ تم راہ پاؤ وعلامات اور کئی علامتیں ہیں وبالنجم هم يهتدون اور ستاروں کے ساتھ یہ لوگ راہ پاتے ہیں افمن یخلق کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے کمن لا یخلق اس ذات کی طرح ہوگی جو پیدا نہیں کر سکتی افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ان اللہ لغفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو والذین اور وہ لوگ یدعون من دون اللہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کو لا یخلقون شیئا وہ پیدا نہیں کر سکتے کچھ بھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں اموات وہ مردہ ہیں غیر احیاء زندہ نہیں وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ فرمایا کہ پانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پھر پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی گھاس پھوس اور درخت کھیتی زیتون کھجور انگور اور ہر قسم کے پھل یہ ساری کی ساری چیزیں یہ انعامات الہیہ ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر یہ دلیل ہے اور اسی طرح دن اور رات سورج اور چاند ستارے اور اسی طرح زمین کے اندر جو کچھ ہے ان کے رنگ مختلف ان کے قد مختلف ان کی شکلیں صورتیں مختلف تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے یہ کافی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ پھر اسی طرح سمندر کا تذکرہ اللہ نے فرمایا دریاؤں کا کہ یہ دریا بھی تمہارے لیے معمور کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اس سے زیورات نکالو جن کو تم پہنو اور وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس پانی کو چیرتی پھاڑتی
ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جاتی ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انعامات الہی میں سے پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دیے اللہ نے زمین میں بوجھل پہاڑ۔ رواسیہ راسیہ کی جمع ہے، عام طور پر عربی زبان کے اندر پہاڑ کے لیے جبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں۔ تو عام طور پر جو ہے جبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رواسی یہ راسیہ کی جمع ہے، اور راسیہ جمے ہوئے اور پختہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے، پختہ جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو رواسی کہا جاتا ہے، راسیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ اور بوجھل پہاڑ یہ زمین کے اوپر کیوں رکھے، ان تمید بکم، کہ یہ زمین تمہارے ساتھ مضطرب نہ ہو۔ اگر یہ نہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین اپنی جگہ سے ہلتی رہتی، اور زمین اگر اپنی جگہ سے ہل جائے تو انسان کی زندگی کا نظام وہ درم برم ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے کچھ سیکنڈ کا تو ساری دنیا کام جاتی ہے اور دنیا پریشان ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور یہ زمین یہ ڈولتی رہتی، کروٹیں کھاتی، تو پھر انسان کی زندگی وہ اچیرن بن جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بوجھل پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ کر انسان کی زندگی کے اندر توازن پیدا کر دیا ہے اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ان تمید بکم، اور اسی طرح پہاڑوں کا ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، پہاڑوں کے اندر اللہ نے معدنیات رکھی ہے، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، اور اسی طرح جڑی بوٹیاں، ہزار قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح فلک پوش درخت ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر جو میدانی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے معلوم رہتے۔ تو فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا، اور نہریں اللہ نے چلا دی۔ پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہوا، وہاں پہ بحر کا لفظ تھا، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ وَسَخَّرَ الْبَحْرَ، کہ اللہ نے وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، سَخَّرَ الْبَحْرَ، جس نے دریاؤں کو مسخر کیا۔ تو دریا سے مراد کیا تھا، یہ چلتا ہوا پانی ہے، اور کشتیاں اس کے اوپر چلتی ہیں اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان لے جاتے ہیں، اور خود جانا ہو تو کشتی میں بیٹھ کے دوسری جگہ پہ وہ چلے جاتے ہیں۔ وانہارا، آبی راستے، تو وانہارا نہریں چلا دی، وسبلن، اور راستے بنا دیے۔ ان راستوں سے مراد زمینی راستے جن کے ذریعے نقل و حمل کا عمل بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح دور دراز کا سفر بھی کیا جاتا ہے، اور سامان بھی ایک علاقے سے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف لوگ لے جاتے، تو یہ زمینی راستے مراد ہیں۔ اور اب یہ جو راستے ہوتے ہیں یہ ہموار زمین کے اوپر بھی ہوتے ہیں، ہموار زمین پر، اور پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے یہ راستے بنائے ہیں۔ وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون، یہ راستے بنائے ہیں تاکہ تم کیا کرو، راہ پاؤ، یعنی تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنا دیے۔ وعلامات، اور کئی علامتیں ہیں، اور کئی علامتیں۔ آج متمدن دنیا ہے تو راستوں کی کو معلوم کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ وہ میل کے نشان لگا دیے، یہ میل کے نشان ہے، تو ان میلوں کے نشان سے مسافر جو ہے اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے، ان نشانات کے ذریعے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ لیکن وعلامات، اللہ فرماتی کچھ قدرتی نشانیاں بھی ہیں کہ اللہ نے کسی جگہ پانی رکھ دیا ہے، کہیں پہ پہاڑ بنا دیے، کہیں پہ درخت لگا دیے ہیں، ان درختوں کے ذریعے بھی انسان اپنے راستے پکڑتے ہیں۔ وعلامات، اور کئی علامتیں۔ وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راستہ پکڑتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں صحرا کا سفر ہو یا سمندری سفر ہو تو وہ لوگ کیسے کیا کرتے تھے، گھڑیوں کا تو وجود نہیں تھا وہاں، تو یہ ستاروں کو دیکھتے تھے کہ یہ ستارہ کس سمت جا رہا ہے،
ہم نے کس طرف جانا ہے، تو اپنے راستے کا تعین کر لیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ ستارہ دیکھتے ہوئے ہم نے اس طرف جانا ہے، تو اس طرح کرتے کرتے وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کر سکتی؟ یعنی اللہ کی ذات یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اور سورہ نحل کے اندر گزرا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بناتے اس لیے کہ انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے جس طرح اللہ نے کی۔ تو فرمایا أَفَمَن يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے، لا يخلق، جو پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک طرف خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے قطرہ آب سے، پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی مصلحت کے لیے اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان ساری چیزیں پیدا کر دی اور ساری چیزیں اس کے تابع کر دی، اس کے لیے مسخر کر دی۔ تو ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو خود پیدا کیا ہوا ہے، جو خود مخلوق ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی توحید پر دلیل ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، انسان کا اپنا وجود ہی نعمتوں سے گھرا ہوا، جسم کا ہر عضو اور آنے جانے والا سانس، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تم پر اتنی زیادہ نعمتیں کی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے تو شکر کیسے ادا کرو؟ جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو ان کا شکر کیسے ادا کرو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں پھر بھی اس کی رافت اور رحمت ہے کہ وہ جس طرح مومن کو رزق دے رہا ہے اسی طرح کافر کو بھی دے رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے، اور اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کون سا بندہ وہ مومن ہے اور کون کافر ہے، کون ایمان نہیں لائے، کون موحد ہے اور کون مشرک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ ذات، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا يخلقون شيئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وهم يخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے۔ تو وہی سورہ رعد والی بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود اس لیے بنا لیا کہ انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی، نہیں۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، نہیں بلکہ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ خالق کل شیء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ اکیلا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ سب کچھ دے رہا ہے ہر کسی کو، لیکن محاسبہ اعمال کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کامیاب کرے گا اور دوسرے لوگوں کی پھر وہاں پہ گرفت ہوگی اور ان کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ اموات غیر احیاء، فرمایا کہ یہ مردے ہیں، زندہ نہیں، زندہ نہیں، یعنی جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ مردہ ہے۔ عام طور پر اس کی تین صورتیں بنتی، ایک تو وہ جو دوامن مردہ ہے، ہمیشہ مردہ ہے، جس طرح پتھر ہے، پتھر کو پوجا جاتا ہے، لکڑی ہے اس کو پوجا جاتا ہے، مٹی ہے اس کو پوجا جاتا ہے، تو یہ دوامن مردہ ہے۔ ان کے اندر نہ پہلے زندہ ہونے کی صلاحیت ہے اور نہ پھر زندہ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ فی الحال یہ مردہ ہے، جس طرح قبر کے اندر کسی مردہ شخص کو پکارا جائے تو فی الحال تو وہ مردہ ہے، دوبارہ تو وہ اٹھے گا لیکن ابھی تو مردہ ہے۔ بابوں کو جس طرح پوجا جاتا ہے ان سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں، اور یا پھر انجام کے لحاظ سے وہ چیز مردہ ہے،
انجام کے لحاظ سے وہ چیز مردہ ہے. یعنی ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک اللہ کا نام باقی رہے گا، باقی ساری کی ساری چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایک اللہ کی ذات وہ موجود رہے گی، حی ہے، قیوم ہے. تو اموات غیر احیاء، تو یہ مردے ہیں. لیکن پھر بھی انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یا انسان پھر اشرف المخلوق ہونے کے باوجود پتھروں سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. فرمایا اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. اور دوسری بات فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں. ان میں سے بعض چیزیں، بعض ہستیاں ایسی ہیں. اب پتھروں کو پتھر وہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، ان کا تصور ہی نہیں ہے. اور لیکن بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کے تصور میں نہیں ہے. جس طرح جو لوگ دین سے دور تھے تو اب ان کی پوجا کی جاتی ہے. ان کو کیا معلوم ہے کہ ہم نے دوبارہ زندگی ہونا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دین ہی سے دور رہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان کو علم ہے کہ دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے، شعور ہے، لیکن ایان یبعثون، کب دوبارہ زندہ کی جائے گی یہ ان کو بھی نہیں معلوم. جس طرح اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، برگزیدہ بندے، اب ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ ان کو پتہ ہے. لیکن ایان یبعثون، کب دوبارہ زندہ کی جائے گی، وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کب آئے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں. تو بعض لوگ ایسے جو انسانوں کو پکارتے، اور بعض ایسے جو جانوروں کی پوجا کرتے، اور بعض ایسے جو ستاروں کی پوجا کرتے. حالانکہ وما یشعرون ایان یبعثون، کسی کو بھی کچھ علم نہیں کہ دوبارہ کب انہوں نے زندہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلیل قائم فرمائی. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ